بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ابو بردہ عن ابی موسیٰ. ما سبق میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کا سفر مدینہ جو خیبر کے موقع پر ہوا اس کا ذکر کیا. یہاں سے قبیلہ اشعریین کے تعلق سے حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات توصیف فرمائے ان کا ذکر ہے. اس کا تعلق غزوہ بدر سے نہیں ہے، لیکن یہ قبیلے کے افراد غزوہ خیبر کے موقع پر حاضر ہوئے تھے. جب ان کا یہ ذکر ہوا تو اس قبیلے کی تعریف میں حضور نے جو فرمایا امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو بھی ذکر فرما دیا ہے. سمجھ گئے بیٹا؟ اس کے تعلق غزوہ خیبر سے نہیں ہے، لیکن یہ حضرات خیبر کے موقع پر حاضر ہوئے تھے، ان کا ذکر چلا تو ان کے تعلق سے جو کلمات تعریف حضور نے فرمائے ان کا بھی ذکر ہے. غالباً یہ حدیث جلد اول میں گزری ہے. یہ جو واقعہ اس میں یہ ہے کہ یہ قبیلہ اشعریین کے 52 افراد پڑھے آپ نے، یہ 53 افراد جو مدینہ طیبہ ہے. تو آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ 52-53 افراد پر مشتمل جہاں قافلہ کسی آبادی میں پہنچے گا تو ان کی رہائش کے لیے کسی گھر میں جگہ نہیں ہوگی نا، نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے. اس کے لیے تو باقاعدہ کہیں نہ کہیں خیمہ لگانا پڑے گا، ہے نا. اور بیٹا مدینہ طیبہ تو حضور کی آمد کے بعد میں مسلمانوں کے کا محبت آنے کی جگہ بن چکا تھا. مکہ مکرمہ سے الگ آ رہے ہیں، مختلف قبیلوں کے لوگ آ رہے ہیں. وہ تو انصار نے اپنے گھروں کے اور اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 52-53 افراد پر مشتمل تھا. تو وادی بطحان میں ان کا خیمہ لگا تھا. وادی بطحان جو مدینہ طیبہ سے باہر ایک کھلا میدان تھا تو خیمہ لگا 52 افراد پر مشتمل. تو خیمہ ایک ہی نہیں تھا، وہاں تو مختلف خیمے لگے ہوئے، مختلف قبیلوں کے خیمے. اور جو مختلف قبیلوں کے خیمے لگے تھے تو خیمہ کس کا کہاں پر لگا ہے یہ پہچاننا بھی ایک کام تھا. اللہ اکبر، یہ سمجھے. لیکن حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف میں یہ پورا پس منظر ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد جملہ سنیے گا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف میں یہ ارشاد فرمایا کہ اشعریین کے خیمے سے رات کو تلاوت قرآن کی آوازیں آتی ہیں. انہی تلاوت قرآن کی آوازوں سے میں پہچان لیتا ہوں کہ اشعریین کا خیمہ کہاں ہے، اگرچہ میں نے دن میں ان کا خیمہ نہ دیکھا ہو. کیا میں تلاوت قرآن کی آوازوں سے پہچان لیتا ہوں کیا کہ قبیلہ اشعریین کا خیمہ کہاں ہے، اگرچہ میں نے دن میں ان کا خیمہ نہ دیکھا ہو. اللہ سمجھئے، مفہوم سمجھئے پورا نہیں. اب اس میں قبیلہ اشعریین کی مدح بھی ہے نا، اور تلاوت قرآن کی فضیلت بھی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے عارضی ٹھکانے میں بھی تلاوت قرآن کرنا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بلند آواز سے تلاوت قرآن کرنا جائز ہے، لیکن شرط ہے کہ جب کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. بس سمجھ رہے تھا. اب وہاں جہاں کی فضا اتنی معطر اور ایمانی اور روحانی ہو کہ کسی گھر میں درود شریف پڑھی جا رہی ہو، کسی گھر میں نماز پڑھنے ہو، ہے نا، کسی گھر میں جناب اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہو، پورا گھر
پورا گھر کیا پورا محلہ بیدار ہے، اور وہاں پر کوئی بلند آواز سے تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے، جو کچھ نہیں کر رہے وہ سن رہے ہیں. اچھا وہ چلو آواز آ رہی ہے، قرآن ہی سن رہے ہیں، ہے نا. خالی جاگنے سے بہتر ہے قرآن پڑھ سن رہے ہیں، ہے کہ نہیں. تو وہاں تو باعث برکت و رحمت بھی ہے اور محلے والوں کی استعانت بھی ہے. لیکن جہاں سو رہے ہو سر، ہے کہ نہیں، وہاں پر بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا یہ لکل مجال مقال ولکل مقال مجال ولکل امر رجال. یہ ہوا بیٹا. اب اسی کو سمجھو. فرماتے ہیں ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا انی لعارف اصوات رفق الاشعریین بالقرآن. ملا میں رفقائے اشعریین، یہ سمجھے بیٹا، قبیلہ اشعریین کی جو احباب کی جماعت ہے، ان کی میں آواز تلاوت قرآن کو پہچانتا ہوں. حین یدخلون باللیل، بولو، جبکہ یہ اپنے خیموں میں رات میں جاتی ہیں. وعارف منازلہم من اصواتہم بالقرآن باللیل، اور میں رات میں ان کی تلاوت قرآن سے ان کے خیموں کو پہچان لیتا ہوں، ان کو ٹھکانوں کو پہچان لیتا ہوں. وَإِن كُنْتُ لَمْ أَرَى مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّارِ، اگرچہ میں نے دن میں یہ کہاں اترے ہیں ان کے ٹھکانوں کو نہ دیکھا ہوں. بس سمجھ کے بیٹے. اچھا ماسٹر صاحب توجہ رکھیے گا. ارے آپ کو ادھر نا، ارے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں آپ آرام سے بیٹھو. ریحان بھی ماشاء اللہ کوئی جواب نہیں ہے نا. سنے نہیں سنے بیٹا، بہت سخت امتحان لے رہے ہیں یہ صبر کا ہمارے. چلو بیٹا سن لو، ہم بھی امتحان دینے میں لگے ہوئے ہیں. بڑا کبھی نہ کبھی تو پھر ہو جائے گی. چلیے بہرحال اب اگلا جملہ سنیے. انہی کی تعریف میں اگلا جملہ، حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہی میں ایک حکیم ہے، منہم حکیم. اب حکیم میں بیٹا دونوں قول ہیں، یا تو یہ علم ہے اور یہ اپنے معنی وصفی میں ہے. اگر علم ہے تو یہ شخص معین کی تعریف ہوگی، اور اگر وصفی معنی میں ہے تو جس میں بھی یہ صفت ہو اس کی تعریف ہوگی. بہرحال ہے تعریف، ہے کہ نہیں؟ کیا تعریف ہے؟ حضور نے فرمایا ان میں ایک حکیم ہے. دونوں معنی ہو گئے، حکیم ہے، حکمت والے ہیں، اور یہ حکیم فرد معین ہے. ان کا تو جواب ہی نہیں ہے. عام تعریف کی بات میں خاص تعریف، تخصیص عبادت تعمیر، تخصیص عبادت تعمیر. ان میں ایک حکیم. حکیم کون ہے حکیم؟ تو فرمایا ان کی جا بازی، بہادری، شجاعت، جرأت کا عالم یہ ہے کہ اگر تنہا بھی کسی دشمن کا مقابلہ ہو جائے تو دشمن سے راہ فرار اختیار نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے بھی راہ فرار مسدود کر دیتے ہیں. سنے نہیں کیا؟ اس کے لیے بھی راہ فرار مسدود کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ٹھہرو، جانا مت، یہیں پر ٹھہرو، ابھی میرے ساتھ ہی آ رہے ہیں. کیا جانا مت ٹھہرو؟ کیا میں تو جاؤں گا ہی نہیں. ارے نہیں سمجھے؟ تمہارے پیروں میں بھی خیرت کی زنجیریں ڈال دیتا ہوں. جانا مت، جانا مت، ابھی میرے ساتھ ہی آ رہے ہیں، ابھی تم سے نمٹیں گے. بولو تو اب بیٹا اس کی بھی خیرت کو ابال لیا کہ بڑا بے شرم ہوگا، للکارنے کے بعد بھی جا رہا ہے. میں بھی تو اکیلا، تو بھی اکیلا، لیکن میں جاتا ہوں تو جا. خیر ابھی چل جائے گا. تو اس کو پتا کیا حال ہوتا ہے بیٹھنے والے کا. غیرت کا لڑکا سنے بیٹا، ہے نا؟ یہ مانا یہ ہوا.
اور ایک معنی یہ کہ اپنے ساتھی ان سے دشمن سے نہیں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں بیٹا اس پر کیا مطلب کہ مجاہدین کے راستے جاتے ہیں نا ان میں کچھ پیدا ہوتے ہیں پیادہ تو پیدل چلنے والے اور کچھ ہوتے ہیں وہ سوار ہوتے ہیں تو سوار جب آگے نکل جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ٹھہرو بھائی ان کو بھی آنے دو کن کو جو پیدل ان کو بھی آنے دو ان کو یہ اپنی جماعت سے کہتے ہیں آگے مت بڑھو ان کو بھی آنے دو تاکہ سب لوگ اکٹھا مخالفین پر حملہ کریں گے اس میں بھی جرأت و ہمت ہے کہ عالم شوق جہاد یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ صرف سوار حملہ کریں بلکہ ان کو بھی روکتے ہیں اور روکنے کے بعد کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے ہیں ان کو بھی آنے دیں بس سمجھ گئے بیٹا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف فرمائی فرماتے ومنہم الحکیم ومنہم حکیم ان میں سے حکیم اذا لقی الخیل خیلا دوسرے والے معنی پر ہوگا یہ جب گھوڑ سوار مجاہدین سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو قال لهم ملا اپنے ساتھیوں سے ان سے کہتے ہیں ان اصحابی یامرونکم ان تنظروہم یا ان تنظروہم کہ میرے ساتھی کون جو کہ پیادہ ہیں وہ تمہیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ تم ابھی ان کا انتظار کرو تاکہ سب مل کر کے دشمن پر حملہ کریں ایک معنی ہو گیا بیٹا اب الاول عدوہ ملا اور یا ان میں سے حکیم ہے نا اذا لقی العدوہ فرمایا حضور نے کہ جب ان کی ملاقات دشمن سے ہوتی ہے تو بھاگتے نہیں ہیں ان سے کہتے ہیں کہ رکو میرے ساتھیوں کا پیغام آ گیا ہے کہ تم یہیں پر ٹھہرو وہ تم کو حکم دے رہے ہیں کہ تم ان کا انتظار کرو دونوں معنی ضرور ہے بیٹا چلیے ہاں میں نے ابھی پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قبیلہ تھا جو 52 افراد پر مشتمل حضرات یہ حبشہ سے آئے تھے خیبر میں پہنچ گئے تھے لیکن فتح ہو چکا تھا لیکن ان کا پہنچنا مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے تھا یہ شریک نہیں تھے لیکن ان کو حضور نے مال غنیمت سے حصہ دیا تھا فرماتے ابو موسیٰ اشعری ہمارے علاوہ کوئی دوسرا ایسا فرد نہیں تھا کہ جو غزوہ خیبر میں شریک نہ ہوا ہو اور اسے حصہ ملا ہو ہم ہی کو ملا ہے اس بار اس کی دو چیزیں کر دی تھی یا تو یہ کہ مجاہدین کی اجازت اور رضامندی سے حضور نے دیا اور یا یہ کہ چونکہ یہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے پہنچ گئے تھے تو انہیں حصہ مل گیا ہے کہ نہیں بیٹا سمجھ گئے نہیں فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری قدمنا ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بعد ان افتتح بولو فقسم لنا ولم يقسم لعاد غیرنا لم يشهد الفتح اور ہمارے علاوہ کسی کو حصہ نہیں ملا کیونکہ فتح نہ ہے شریف نہ رہا اگلی روایت سنو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹا نام معلوم ہے حضرت ہریرہ کا نہیں ہے عبد الرحمن بن صخر عبد الرحمن بن صخر یاد رہے گا کم سے کم اتنا نام ہی تو یاد کر لو عبد الرحمن بن صخر مشہور قول پر ابو موسیٰ اشعری کا نام یہ بھی یاد کر لو عبداللہ بن قیس ابو سعید خدری کا نام سعد بن مالک یاد ہوئے کچھ نام کل بتاؤں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹا ہے نا کچھ نام کل بتاؤں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے آنا اچھا بیٹا آنا 2-3 نام ذرا بتایا کروں گا ٹھیک ہے اب سنو بیٹا سنو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں ایک واقعہ ہے واقعہ سنیے اور ہر واقعے میں کہیں نہ کہیں آپ کو علم غیب نظر آئے گا
اگر ایمانی آنکھ سے انسان دیکھے تو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ ہمیں خیبر میں مال غنیمت میں سونا چاندی نہیں ملا تھا، کیا ملے تھے؟ بکری، اونٹ، گائیں، باغات، سونا چاندی بالکل نہیں ملا۔ اب سوچو گے سونا چاندی کا تھا نہیں کیا خیبر میں؟ تھا، ملا کیوں نہیں وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ خیبر کے یہود سے حضور نے ارشاد فرمایا تھا تم خیبر چھوڑ دو، خیبر چھوڑ دو، اور جتنا مال تم لے جا سکتے ہو اپنے ساتھ لے جاؤ، جو لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ ساتھ میں، سنے نہیں، کچھ چھپاؤ گے نہیں، اور اپنے ساتھ آپ جو کچھ لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں۔ بیٹا سونا چاندی بھاری چیزیں ہوتی ہیں کیا؟ اسی لیے یہود کے پاس میں جو سونا چاندی تھی وہ سب ساتھ میں لے گئے تھے۔ اب بچہ کیا بیٹا باغات کیسے لے جاتے؟ اونٹ، بکری، گائے، بھیڑیں، یہ جو جانور تھے اور یہ زمینیں تھی یہ جانور تھے، یہ مال غنیمت میں ملا، اور جو نقد پیسہ تھا وہ اور جو سونا چاندی تھا وہ نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ ہاں اسی لیے نہیں ملا۔ سمجھ گئے بیٹا؟ بس سمجھ گئے بیٹا؟ یہ تو واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ سنیے، فرماتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم جب خیبر سے واپس آئے اور وادی القریٰ میں ٹھہرے، وادی القریٰ، تو حضور کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا مدعم، جو بنی ذباب کے ایک فرد نے ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ تو پہلے جو غلاموں اور باندیوں کا دور تھا بیٹا، تحفے میں باندی بھی ملتی تھی، کبھی غلام بھی ملتے تھے، اور جب نکاح وغیرہ ہوتا تھا تو بیوی تو ملتی تھی، ساتھ میں باندی بھی آتی تھی، ہے کہ نہیں؟ کیا آگے ہم نے اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے باندی دے دی، بیٹی کی خدمت کے لیے باندی دے دی، بیٹی آرام سے رہے گی، کام جو ہے اس کے ذمے کا یہ باندھی کرے گی۔ آج بھی ساس تانے میں کہہ دیتی ہے نا، ساتھ میں باندھی لے آتی، ساتھ میں کام کرنے کے لیے ساتھ میں باندھی لے آتی، پہلے آتی تھی، ان کو وہ بات اب تک یاد ہے، اپنے فائدے کی بات آدمی کو بہت دنوں تک یاد رہتی ہے۔ تو اب ایک غلام بنی ذباب کے ایک شخص نے ہدیے کے طور پر پیش کیا تھا حضور، اس کا نام تھا مدعم، وادی القریٰ میں جب ٹھہرے حضور، اور جب وہاں سے سفر کا ارادہ کیا تو حضور کی سواری پر وہ سامان کس رہا تھا کہ بیٹا جاتی اونٹ کی سواری ہوتی تھی تو اونٹ کا جو راستے کا جو سامان ہوتا تھا وہ اونٹ کی پوچھ پر پیچھے لاد دیا جاتا تھا۔ اسی درمیان اس کو ایک تیر لگا، سیم و عائر، سیم و عائر اس تیر کو بولتے ہیں، عائر کہ جو تیر چلانے والا معلوم نہ ہو، لگا لیکن تیر مارا کس نے؟ یہ مارا، اور اس کا وہ وہیں پر اس تیر کے لگنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، مدعم کا۔ تو لوگوں نے کہا ہنی اللہ الشہادہ، انہیں شہادت مبارک ہو، ہنی اللہ الشہادہ۔ دیکھو اسلام نے خیانت کے دروازے کس طریقے سے بند کیے، خیانت کے دروازے حضور کا علم رکھتے، حضور نے فرمایا کیا کہا؟ شہادت مبارک،
اس پر وہ چادر آگ بن کر اسے گھیرے آگ بن کر بھڑک رہی ہے جو اس نے خیبر میں مال غنیمت سے تقسیم ہونے سے پہلے لے لی. کیا بیٹا کیا وہ چادر آگ بن کر بھڑک رہی ہے. کون سی؟ جو اس نے خیبر کے مال غنیمت سے مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے. اس سے علم غیب کی اور کیا واضح مثال چاہیے. بیٹا انہیں نظر ہی نہیں آئی. بخاری شریف میں بھی اور متن بھی ہے، یہ حدیث کا ارشاد بھی ہے، ابو ہریرہ کی روایت بھی ہے. باب غزوہ خیبر ہے، اس میں یہ حدیث ہے. اب بیٹا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو بالکل حقیقی ظاہری معنی پر معمول کیا جائے. آپ نے پڑھا شرع قائد میں کہ نصوص اپنے ظاہری معنی پر معمول کرنا نصوص کو واجب ہے جب تک کہ کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو. بات سمجھ بیٹا؟ حقیقی معنی پر معمول کرنا ضروری ہے. اور بیٹا جیسے دنیا آگے بڑھتی رہے گی اسلام کے مخفی گوشے اس کی حقانیت کو واضح کرتے رہیں گے. حضور نے فرمایا دجال 40 دن میں پوری دنیا کی سیر کر لے گا. پڑھا تو جب تک بیٹا یہ جدید سفر کی سواریوں کا نہیں تھا تو ہمارے علماء نے اس کی جو ہے وہ تحقیقات پیش کی، ظاہری پر معمول کیا. اللہ اسے ایسی قوت دے گا، طاقت دے گا. مطلب بیٹا پورے مہینے 40 دن میں تو اس زمانے میں ایک ملک کے ایک حصے کا بھی سفر نہیں ہوتا تھا. یہ پوری دنیا کی بات ہو رہی تھی. اسلام نے تصور پیش کیا کہ پوری دنیا کا سفر کرنا 40 دن میں وہ کرے گا. اسلام نے پہلا تصور کیا، پیش کیا کہ دنیا کا سفر کرنا جناب جو کہ برسوں کا ہے وہ دنوں میں ہو سکتا ہے، جو دنوں میں ہے وہ ساتھ میں ہو سکتا ہے. جی دیکھیے اس وقت دنیا کے عالم خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ اونٹ سے اور گھوڑے سے تیز رفتار اور بھی کوئی سواری ہو سکتی ہے. کوئی تصور نہیں تھا. سب سے تیز سواری گھوڑے، بس کچھ آگے نہیں تھا. اسلام نے تصور کیا کہ ایک ایسا شخص ہوگا جو 40 دن میں ساری دنیا میں گھوم لے گا. بس میں رہی نہیں. تو اب ہمارے علماء نے اس کو حقیقی مانا، اس کا انکار نہیں کیا. ارشاد رسول ہے، ہوگا بھائی. کیسے ہوگا؟ اللہ قادر ہے، اس کے لیے زمین سمیٹ دے گا. اس کا انکار نہیں کیا. آج کے دور میں آپ دیکھو کہ 40 دن میں گھوم کر کے گھومنے کا لفظ ہے، یہ سیرو یہ مشی کا لفظ نہیں. سیر کرے گا کچھ دنوں یہاں، کچھ دنوں وہاں، کچھ دنوں یہاں، کچھ دنوں یہاں، پورے 40 دن میں پہنچ کر لگا لے گا. آج کے دور میں ممکن نہیں ہے واقع. حقیقت بات ہوئی کہ نہیں؟ ارے نہیں سن بیٹھا، آج تو چل رہا نا یہ سب. تیز سواری کے کئی گھنٹوں میں آدمی پوری دنیا کا سیر کر لے گا. لیکن جب تک سمجھ میں نہیں آئی بات تب تک ہمارے محدث نے انکار نہیں کیا. ڈٹے رہے، ہوگا یہ. انکار نہیں کیا، چھپایا نہیں حدیث کو اس کو کہ وہ انکار نہ کرتے. اور آج بیٹا تو حقیقت کے ساتھ مان لیں. اب یہ کوئی اگر ایسا ارشاد رسول ہے جو ہماری عقل میں نہیں آ رہا تو یہ کوتاہی عقل کی ہے. انسان وہاں تک پہنچا نہیں ہے جہاں تک کہ نور نبوت دیکھ رہا ہے. پہنچے گا انسان وہاں. اس لیے ایسی باتیں جو عقل میں نہ آئے ان کی ایسی تعبیر نہیں کرنا چاہیے کہ جو اس کی اصل صورت ہی کو مس کر دے. اپنی کوتا عقلی پر معمول کرنا چاہیے. سمجھ رہو بیٹا؟ اپنی تو مسئلے دیکھ رہے تو بیٹا یہ تو حقیقت مانا ہے کہ واقعہ وہ چادر آگ بنا دی گئی اور آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے. حقیقی مانا سمجھ گئے. اور ایک دوسرا مانا کہ وہ اس کا خیانت کرنا چادر کی اس کے عذاب نار کا سبب بنی. وہ تو وہ چادر تو آگ بن کر مشتعل نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ اس عذاب آگ کا سبب بنی کہ جو آگ کے اس کے جسم کو اپنی لپیٹوں میں لے لے گی. اللہ اکبر. خیانت کا دروازہ کیسے بند کیا؟ آخرت کے عذاب کا تصور نہیں
بلکہ آل آخرت کے عذاب کو یقین کی شکل میں حضور نے پیش کیا. سمجھے؟ اس سے روکتے ہیں خیانت کے دروازے. اب ایک شخص جب یہ سنا تو لرز گئے، کانپ گئے، لرزہ طاری ہو گیا، دوڑے ہوئے گئے، اور جوتے کی ایک تسمہ جس سے باندھتے ہیں، تو بوٹ نہیں چلتے، پہلے بوٹ چلتے تھے، بوٹ سوٹ بوٹ، تو بوٹ دیکھے نا، بوٹ جس کو باندھتے تھے اوپر سامنے. ارے نہیں سمجھا بیٹا، جوتے میں قدم رکھنے کے بعد بھی کئی منٹ آدمی اپنے اس میں سنبھالتا رہتا تھا تاکہ پاس والے سب دیکھ لیں، ارے بھائی اس کی بوٹے پہن رہا، بوٹے. تو باندھتے تھے اس کو، لگتا تھا کہ ہاں کوئی چیز پہن رہا ہے. تو وہ جس سے باندھتے تھے نا، اسی کو بولتے ہیں شراک. آپ نے عربی میں حضور کے نالے نے پاک کا نقش دیکھا ہوگا، اس کے اوپر تھوڑے چمڑے سے باندھنے کا لگا وہی شراک ہے. ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ، یہ ایک دو شراک یہ میں نے خیبر کے دن مال غنیمت سے تقسیم ہونے سے پہلے لے لیے تھے، یا رسول اللہ یہ پیش کر. ایسی تھی دل کا جس وہ یزکیہم کا، یہ تمہارا یزکی ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ یزکی انہیں پاک کر دیتا، تزکیہ قلب فرماتا ہے. ایسا تزکیہ قلب کہ بیٹا اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. شراک، یہ شراک ہے کی کیا حیثیت ہے. مگر ایسا عالم آخرت کا حضور نے تصور جما دیا کہ یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ وہ ایک دو شراک بھی مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے جو لے لیے اسے رکھ سکے. حاضر ہوا یا رسول اللہ، یہ ہے حضور نے فرمایا شراکین او شراکین من نار، تم چمڑے کے سمجھ رہے ہو ان کو، مال غنیمت سے پہلے تم نے لیے تقسیم ہونے سے پہلے، یہ چمڑے کے مت سمجھو، یہ آگ کی ہیں، آگ کی. بس سمجھ لے بیٹا. فرماتی ہیں انس بن مالک، ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے خیبر فتح کیا تو سونا چاندی مال غنیمت میں نہ ملا. کیوں نہ ملا؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ہم نے مال غنیمت میں گائے، اونٹ، سامان، باغات لیے. تو پھر ہم حضور کے ساتھ واپس آئے. وادی قرا تک حضور کا ایک غلام تھا جن کو مدعم کہا جاتا تھا، جن کو ہبا کیا تھا بنی زبا کے شخص نے. تو اسی درمیان کے اور رسول اللہ کا کجاوہ اتار رہا تھا کہ اس کے پاس اس کو ایک ایسا تیر آ لگا کہ جس کا تیر چلانے والا معلوم نہیں تھا. حتی صاحب ذالک العبد، یہاں تک کہ وہ تیر غلام کو لگا اور غلام اللہ کو پیارا ہو گیا. تو لوگوں نے کہا نہیں اللہ وہ شہادہ. تو حضور نے فرمایا بلا کیوں نہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی کہ جس کی قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، بے شک وہ چادر جو غلام نے لی تھی خیبر کے مال غنیمت سے، مقصد لم تصیبہ المقاسم، ہے نا، تقسیم ہونے سے پہلے، لتشتعل علی نارا. فجاء رجل، تو ایک شخص جب یہ حضور کی بات سنی تو ایک شخص ملا. بیٹا جب حضور کی بات سنی تو ایک شخص آیا اور کہا کیا آیا؟ بے شراکن او شراکین، بولو ایک دو شراک لے کر. کہا یا رسول اللہ ھذا شیء کنت اصبتہ، یا رسول اللہ یہ ایسی وہ چیز ہے جو میں نے لے لی تھی. تو حضور نے فرمایا شراکن او شراکین من نار. یہ بیٹا ارادہ اکائی ہے، جا بے شراکن او شراکین، اسی کی حکایت نہیں. شراکن او شراکین من نار، تم تو آگ کے ایک دو شراک لے کر کے آئے ہیں. سمجھ گئے بیٹا؟ چلیے آگے دیکھو. انه سمع عمر بن الخطاب، سنو بیٹا توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے. حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کا کہ جو باغات تھے وہ تقسیم کر دیے تھے مجاہدین کو. خمس کا حصہ باقی رہا تھا، تقسیم کر دیے تھے مہاجرین. بیٹا ذرا توجہ رکھنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، تاریخ اسلام پڑھیے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بکثرت علاقے فتح ہوئے اور اسلام تیزی کے ساتھ عالم میں پھیلا. عمر فاروق رضی اللہ جو علاقے فتح ہوتے تھے، حضرت عمر ان علاقوں کے زمینوں کو مہاجرین پر تقسیم نہیں فرماتے تھے، مجاہدین پر تقسیم نہیں فرماتے تھے. یہ سمجھے بیٹا، ایک شہر فتح ہوا، اس کے باغات کو آپ نے وقف معبد فرما دیا. وقف معبد سمجھے، وقف معبد ہمیشہ کے لیے وقف. یہ کوئی بیچے گا نہیں، اس میں کسی کی وراثت نہیں ہے. بعد میں جو مسلمان آئیں گے، ان کی نسلیں پیدا ہوں گی، ان کی نسلیں در نسلیں ان باغات سے فائدہ اٹھائیں گے. سمجھ گئے بیٹا؟ لیکن کوئی مالک نہیں، مجاہدین میں تقسیم نہیں، وقف محبت آئیں گے فائدہ اٹھائیں گے. اسی وجہ سے ہندوستان کی جو پرانی مسجدیں ہیں ان کے وقف علاقے ان کے لیے وقف ہوتے تھے. آبادی فتح ہو گئی کہ اس کی جو زمین ہے، اتنی زمین یہ مسجد ہے، اس پر وقف ہے. سمجھے بیٹا؟ مسجد کا نظام چلے گا، اس کی آمدنی مسجد پر خرچ ہوگی. یہ فلاں قاضی پر وقف ہے، اس کی اولاد کھائے گی. فلاں عالم پر وقف ہے، اس کی اولاد کھائے گی. سنیں بازن بھائی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، توجہ رکھنا، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آئندہ پیدا ہونے والے مسلمان، آنے والے مسلمان بالکل بے دست و پا رہ جائیں، ان کا کوئی سہارا نہ ہو، محتاج رہ جائیں، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر آبادی کی، ہر مفتوحہ آبادی کی زمین مجاہدین پر تقسیم کر دیتا، جیسے حضور نے خیبر کی زمین تقسیم فرما دی تھی. کیا اگر پیدا ہو آئندہ آنے والے مسلمان، ان کی نسلوں کے بارے میں یہ اندیشہ نہ ہوتا، کیا اندیشہ؟ کہ وہ بالکل بے دست و پا، بلا مال و زر کے خالی ہاتھ رہ جائے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں بولو اراضی مجاہدین پر تقسیم کر دیتا، جیسے حضور نے خیبر کی زمین تقسیم کر. لیکن میں ان کے لیے اس کو خزانہ بنا کر چھوڑ رہا ہوں تاکہ وہ آئیں اور اس کی منفعت آپس میں تقسیم کرتے رہیں. خزانہ بنا کر چھوڑ رہا ہوں تاکہ وہ لوگ آئیں اور اس کی منفعت آپس میں تقسیم کریں. بیٹا پوری بات سمجھ گئے؟ اب یہاں خیبر میں کیوں خیبر باب ہے غزوہ خیبر کا، یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ یہ حضرت عمر فاروق کا سمجھ گئے؟ یہ کہا تھا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان پر ایسے تقسیم کر دیتا. کیسے؟ خیبر کی سمجھ گئے بیٹا؟ توجہ رکھیے گا، پوری بات سمجھیے گا. فرماتے ہیں زید ابن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کر کے، جب بھی آئے نا زید نبی انہ سمع عمر، تو وہاں زید ابن اسلم مراد ہوں گے، اس لیے کہ اسلم حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام ہے. انہ سمع عمر بن الخطاب یقول، وہ کہتے ہیں قسم اس ذات کی کہ جس کے دست سے قدرت میں میری جان ہے، اگر ایسا نہ ہوتا کہ میں آخر میں بعد میں آنے والے لوگوں کو ببان چھوڑ دیتا، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ببان کا معنی، ببان کی تفسیر لیس لہم شیء ہے نا، کہ ان کے پاس کچھ نہ ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو جو بھی آبادی فتح ہوتی میں اسے تقسیم کر دیتا، جیسے کہ حضور نے خیبر تقسیم کر دیا. اگر ایسا نہ ہوتا، ترجمہ سمجھ بھی گئے نہیں؟ وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَّهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا
لیکن میں ساری آبادیوں کو ان کے لیے خزانہ بنا کر چھوڑ رہا ہوں کہ تاکہ وہ ان کے منفعت کو آپس میں تقسیم کر دیں. یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہے. آگے روایت ادھر دو بیٹا اس میں صراحت ہے. ان زید بن اسلم ملا نہیں ملا، ان ابی ہے ان عمر. آگے صراحت آ گئی. اب تو یقین ہو گیا ہوگا بھائی مولانا عقیل اگر اچھا بچہ ہے بہت اچھا برا مانتا عقیل ہے کیا کرے. اب کیا برا ماننا ہے جی؟ نقصان ہو گیا کیا ہو گیا؟ ارے موبائل بند کرو تو بعد میں بتا دیتے ہیں کیا ہو گیا بیٹا. اگر آنے والے مسلمان نہ ہوتے تو جو بھی آبادی فتح ہوتی میں اسے تقسیم کر دیتا جیسا حضور نے خیبر تقسیم کیا. اگلی بات سنیے دو سنو مہمان اگلی بات سنو بیٹا. شہزاد غزوہ احد میں ابان بن سعید بن عاص نے حضرت نعمان کو شہید کیا تھا. ابان بن سعید بن عاص ابان اور انہیں کو بولتے ہیں ابن قوقل. حضرت نعمان کو ابن قوقل. بعد میں ابان نے اسلام قبول کیا اور پھر مجاہدین دستے میں شامل رہے. اتنا سے یاد رہے گا. اچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی خیبر کے موقع پر آئے. پڑھا میں نے بتایا میں نے آپ کو. ابو ہریرہ خیبر کے موقع پر حاضر ہوئے. غزوہ خیبر ختم ہونے کے بعد ابان انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو حضور نے ایک دستے میں ان کو نجد کی طرف بھیجا تھا. ان کی واپسی بھی تب ہوئی جبکہ خیبر فتح ہو چکا تھا. ابان کی گھوڑوں پر لشکر کی سواری گھوڑا تھا. اچھا بیٹا ایک بات بیچ میں بتا دوں. یہ بات تو یہاں پہ لفظ آئے گا کہ حزم خیل للیف. حزم حزام کی جمع ہے. حزام اپنے گھوڑے دیکھیں گے ماشاءاللہ. اور گھوڑے پر ایک اوپر بستر لگاتے ہیں, بستر بچھاتے ہیں بیٹھنے کے لیے اور اس کو باندھتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ زین. تو بیٹا وہ ہوتی ہے زی پیر وہ تو الگ ہے. جو بیٹھنے کے لیے جو بستر بچھاتے ہیں گھوڑے کے اوپر, گدھے کی تو کاٹھی ہوتی ہے. سمجھ تو رہے بہرحال مفہوم سمجھ رہے ہو نا. اس بستر کو باندھتے ہیں تاکہ بستر سرک نہ جائے, ہے نا. کستے ہیں بستر کو, تو جس سے کستے ہیں اسے بولتے ہیں تنگ. تنگ ہے نا, سمجھ گئے. اس کے نام اسے باندھتے ہیں, اسے تنگ بولتے ہیں. تو کیسے باندھتے تھے؟ تو جو کھجور کی چھال ہوتی تھی نا اس سے باندھ دیا کرتے تھے. یہ جو لشکر گیا تھا ان کے گھوڑوں کا تنگ جو تھا وہ کھجور کی شاخ کا تھا. یہ کوئی اس سے کوئی حکم شرعی متعلق نہیں ہے, مگر جب واقعہ بیان کیا ہے تو اس منظر کو بیان کر دیا ہے. سمجھ گئے. اب حضرت ابو ہریرہ بھی آئے خیبر فتح ہونے کے بعد. حضرت ابان بھی آئے خیبر فتح ہونے کے بعد. حضرت ابو ہریرہ نے ابان کے بارے میں کہا یا رسول اللہ لا تقسیم لا, تم کو مال غنیمت نہ دے. ابان نے ان کے لیے کہا حضور ابو ہریرہ کو کچھ نہ دے. تو بعض روایتوں میں پڑھو, دونوں طرح کی روایتیں ہیں کہ ابان نے کہا تھا انہیں کچھ نہ دے, اور ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا تھا انہیں کچھ نہ دے.
تو بیٹا دونوں نے دونوں کے بارے میں کہا تو بیٹا لازمی رد عمل ہوتا ہے، لازمی رد عمل ہوتا ہے یہ تو ہے کہ نہیں؟ ان کو نہ دیں ان کو بھی نہ دیں، اگر مجھ میں یہ کمی ہے تو ان میں یہ کمی ہے نا؟ اب کیا کہا دلیل کیا تھی دونوں کی؟ ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ انہیں کچھ نہ دے، ھذا قاتل ابن قوقل، یہ ابن قوقل کے قاتل ہیں، دلیل سن۔ اور ابان نے کہا انہیں کچھ نہ دے، یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ یہ میدان کاردار میں کچھ کر سکیں۔ اللہ سلامت رکھے، ہے نا؟ یہ کہا تو حضرت ابان نے کہا اچھا یہ حضرت ابو ہریرہ قبیلے دوست کے تھے، اور قبیلے دوست کا ایک پہاڑ تھا قبیلے دوست میں قدوم ذان، قدوم ذان ذات سے سنے نہیں؟ ذات سے بول رہا ہوں میں، یہ کہنا مخرج سے تو نہیں کر رہے ہیں۔ قدوم ذان اتنی خبیث قوم ہے وہابیوں کی، یہ تو وہی ذات پڑھتے ہیں سراتن، ہر بدلتے ہیں قصدن، یہ کہہ رہتا ہے ارے بھائی یہ تو دعات پڑھتے ہیں دعات، تو اتنی بڑی خبیث قوم ہے، یہ کہہ رہا تھا خبیث یہ کہ اگر کسی بریلوی کی بیوی بیمار ہو جائے، اسے مرض لگ جائے تو یہ کیا بولیں گے؟ اتنی خبیث قوم ہے۔ ابھی وہ عربی کا لفظ ہے جو مخرج سے ادا کیا جائے گا، ہم اردو بولیں گے کہ عربی بولیں گے؟ عربی میں ہم مرضی بولیں گے، ذاتی بولا جاتا ہے، بات تو اردو میں قرآن شریف پڑھے گا عربی میں پڑھے گا، عربی میں اردو میں پڑھے تو ذات پڑھ لے، عربی میں پڑھے تو وہی پر مر، ہے نا؟ کتنی خبیث قوم، سمجھ گئے؟ الگ کیا بیٹا وہ تو اردو بولا جا رہا ہے تو قرآن شریف تو اردو پڑھ لیا۔ بہرحال تو یہ قدوم ذان سے کیا نام، قدوم ذان ایک پہاڑ تھا قبیلے دوست کا۔ جب بیٹا ایک بلی سے چھوٹا جانور ہوتا ہے جسے بولتے ہیں وبر، وبر، اور وہ تیزی کے ساتھ پہاڑ سے اترتا ہے، گھروں میں رہتا ہے، چلنے میں اس کی پھرتیلا پن ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو حضرت ابان کے بارے میں جب کہا ابو ہریرہ نے انہیں کچھ نہ دیں، ھذا قاتل ابن قوقل، تو حضرت ابان نے کہا کیوں تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ تم تو وبر ہو جو قدوم ذان سے اتر آئے ہو، پورا مطلب سمجھ گئے؟ تم تو وبر ہو جو قدوم ذان سے اتر آئے ہو۔ تو بیٹا اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کہ جسمانی کمزوری تھی اس کا اظہار ہے، اور کہا تم تو اچانک ادھر آئے ہو، ابھی آ رہے ہو قبیلے دوست سے، یہیں پر سیدھے آ رہے ہو، اور آنے کے بعد فوراً میرے تعلق سے ہی بول رہے ہو، تو ایسا لگتا ہے وبر ہو، بالکل وبر ہو جو قدوم ذان سے اتر آئے ہو۔ سنیں، اور حضرت ابان نے ایک لفظ بولا، شاید آپ توجہ رکھنا، توجہ رکھو بیٹا، توجہ، فرمایا کیوں، کیا کہا؟ ھذا قاتل ابن قوقل، تو کہا مجھ پر جس بات کا عیب لگا رہے ہو یہ میرے لیے باعث عیب نہیں ہے، اللہ تعالی نے میرے ہاتھ سے ان کو اعزاز بخشا، مرتبہ شہادت عطا فرمایا، یہ تو اللہ کا انعام ہے۔ اگر وہ مجھے اس دن مار دیتے تو میں تو حالت کفر میں تھا، میں تو جہنم کی عطا گہرائی میں چلا جاتا، تو اللہ رب العزت نے ان کو میری اہانت سے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے ان کو مرتبہ شہادت عطا فرمایا، یہ اس کا تم اس پر لگا رہے ہو؟ ارے بات نہیں سمجھے بیٹا، اگر میں مارا جاتا تو میں تو حالت کفر میں ہوتا، ان کو مجھے میری اہانت کرنے سے محفوظ رکھا،
اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے ان کو مرتبہ شہادت عطا فرمایا. مجھے اب لگا رہے تو پھر حاصل کیا ہوا؟ حضور نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابان ان میں سے کسی کو نہیں دیا، چونکہ آپ پہلے پڑھ چکی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان کہ ہم ہی کو دیا اور ہمارے علاوہ حضور نے کسی کو نہیں دیا. پورا واقعہ سمجھ گئے نا؟ اب سنیے. ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فسألہ، حضور سے سوال کیا کائے کا؟ مال غنیمت کا. تو قال لہو، ملا بازو بنی سعد بن سعید بن العاص، تو سعید ابن عاص کے ایک بیٹے نے، بیٹے کون تھے؟ ابان، حضور سے کہا لا توتی. ملا بیٹا؟ تو اس میں کیا ذکر ہے کہ ابان نے منع فرمایا. تو ابو ہریرہ نے فرمایا ھذا قاتل ابن قوقل، ارے یہ منع کر رہے ہیں، یہ تو ابن قوقل کے قاتل ہیں. تو فقال، ابان نے کہا واہ عجب، بڑے تعجب کی بات ہے کہ وبر قدوم دان سے اتر کر ایسی بات بول رہا ہے. ملا بیٹا؟ اب آگے دیکھو، فرماتے ہیں انہ سمع ابا ہریرہ، ابو ہریرہ خبر سعید ابن عاص کو کہ حضور نے ابان کو مدینہ منورہ سے ایک لشکر پر امیر بنا کر بھیجا نزد کی طرف. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابان ان کے ساتھی حضور کی بارگاہ میں خیبر میں حاضر ہوئے بعد مفتتحا اس کے. وَإِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لَلِيف، ایک لام تاکید کا ہے. میرا بیٹا لیف کی معنی کھجور کی چھال، حزم غزام کی جمع، ان کے گھوڑوں کے تنگ کھجور کی چھال کے تھے. تو ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ لا تقسم لهم، انہیں مت دینا. اور پہلے کیا پڑھا آپ نے؟ ابان نے منع کیا. میں نے دونوں صورتیں بتا دی آپ کو. تو قال ابان نے کہا انت بہذا یا وبر، انت بہذا یا وبر، وبر تم اور یہ بات، انت بہذا تم اور یہ بات. ارے نہیں سمجھے؟ تم اور یہ بات کہہ رہے ہو، ابھی تو آئے ہو تم، ہم تو جہاد کر کے واپس آ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں تھے، وہاں سے واپس آ رہے ہیں. ہمارے گھوڑے دیکھو یہ ہیں، ہم حصہ مانگے، ہمارا حق ہے، اور تم ابھی آ رہے ہو، ابھی تمہارا مقابلے بھی نہیں ہوا ہے، اب آج سیدھے گھر سے آ رہے ہو. قدوم دان سے گویا کہ اترنے والے وبرو انت بہذا، تم اور یہ بات. نہیں سمجھے؟ تحتر من راسدان فقال النبی یا ابان اجلس، ابان بیٹھ جاؤ. فلم یقسم لهم، حضور نے انہیں نہیں دیا. اب بیٹا سنو، ابان ابن سعید حضور کی بارگاہ میں بیٹا سرات میں ہاں تو بات بنی تھا. یہ ابان ابن سعید، امام بخاری جب کسی حدیث کو مقرر لاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. اقبل الی النبی، حضور کی بارگاہ فسلم علیہ. فقال ابو ہریرہ یا رسول اللہ ھذا قاتل ابن قوقل. ملا؟ فقال ابی ہریرہ وعجبا لک وبر تدعدع من قدوم ایران، بڑے تم پر بڑا تعجب ہے، وبر ہو جو قدوم ایران سے اتر آئے ہو. ینعى علی امرا اکرمہ اللہ بیدی ومنعه ان یہیننی بیدہ. کیا ینعى علیہ، مجھ پر عیب لگاتے ہو اس شخص کے ذریعے جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے مکرم فرمایا، اور ان کو روکا اس سے کہ وہ اپنے ہاتھ سے میری اہانت کرے. انا عائشہ، بیٹا یہ اس حدیث کی تشریح پہلے میں کر چکا ہوں، ہے نا. تو اب غزوہ خیبر کا جو فتح تھا اس میں بھی میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے حضرت فاطمہ آئی تھی. میں سمجھا چکا ہوں اس مسئلے کو، ہے نا. اور ناراض ہو گئی تھی، یہ بتا دیا میں نے. پھر چھوڑ دیا تھا ابوبکر صدیق کو، یہ بتا دیا میں نے، ہے نا. سب بتا چکا ہوں وسیم. میں نے بتایا تھا یہ بات آئے گی، یہ بتایا تھا وہاں نہیں بتاؤں گا، ہے نا. بتایا تھا میں نے. سمجھ ذہن نشین تو ہے آپ کے وہ. ماشاء اللہ.
آپ کے بیٹا سنو. اس کے بعد 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا وصال ہو گیا. اتنی بات تو میں نے بتا دی آپ کو. اگلی بتاتا ہوں, ذرا توجہ رکھنا, جلدی بتاتا ہوں میں آپ کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی اس وقت تک. یہ بھی بیٹا میں نے آپ کو بتا دیا تھا, چونکہ بیعت جو ہوئی تھی ابو بکر صدیق کی وہ اچانک ہوئی تھی. میں بتایا نا اچانک ہوئی تھی. انصار کا نعرہ تھا منا امیر و منکم امیر, تو سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھے ہوئی تھی. حضرت عمر تشریف لے گئے تھے, انصار کو سمجھایا تھا اور بتایا تھا. حضور نے فرمایا الامۃ من قریش, امام قریشی سے ہوں گے. تو سب انصار خاموش ہو گئے. تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر اپنا ہاتھ لاؤ, میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. اپنا ہاتھ لاؤ, میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. اچانک بیعت, سب سے بیعت کرنے والے پہلے کرنے والے حضرت عمر تھے. پھر کیا تھا, سب لوگوں نے بیعت کی. تو یہ بیعت اچانک ہوئی تھی, ایک منصوبے کے تحت نہیں ہوئی تھی. اچانک حضرت علی وہاں پر موجود نہیں تھے, لیکن یہ کوئی منصوبے کے تحت کوئی بیٹھک نہیں تھی, اچانک ہوئی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہیں ذرا بیدار رہنا, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی اس وقت. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار رہنے لگی. کیوں دونوں نے شرکا در سبت علیہ مصائب اللہ سبت علیہ سرنا لے آئی پڑھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا کی تیمارداری میں مصروف تھے. اچھا, اکثر بلکہ اکثر ترین اکابر ارباب حل و عقد صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی. تو جو کام تھا وہ ہو چکا تھا. اب ہر ایک فرد کا بیعت کرنا یہ لازم نہیں تھا. اللہ اکبر, بیٹا سمجھتے رہنا. ارے بھائی سب نے خلیفۃ المسلمین مان لیا. اب ایک آدھ نے اگر بیعت نہیں بھی کی تو اس معاملے میں تو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی نا, رکاوٹ پیش نہیں آئی نا. حضرت علی نے کوئی مخالفت نہیں کی نا, حضرت علی سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا نا, کام چل رہا ہے. ادھر یہ مصروف ہے تیمارداری میں, ادھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو بیٹا خاموش رہنا, یہ بھرپور حمایت تھی. اور صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی طبیعت خراب ہے, ان کی تیمارداری میں. صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے, صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے. سنیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکمت عملی اور اپنے عمل سے ابو بکر صدیق کی بیعت کی تائید بھی کر رہے تھے. ہاتھ میں ہاتھ دینے تو باقی تھا. اور ایک روایت یہ کہ بیعت بھی کر لی تھی, تو اور یہ بھی روایت مان لے کہ بیعت نہیں کی تھی. تو یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہی تو پایا گیا. لیکن بیعت کے جو تقاضے ہوتے ہیں, امیر کی اطاعت, امیر کے خلاف بغاوت نہ کرنا, سب چل رہا تھا نا. یہ اللہ حضرت عائشہ کا مثال, حضرت فاطمہ الزہرا کا مثال ہوا 6 مہینے بعد رات میں دفن کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق کو خبر نہیں تھی. یہ لفظ آپ پڑھیں گے, خبر نہیں تھی. مولانا توجہ رکھے گا. تو خبر دینے کی حیثیت کیا, پہلے یہ بھی متعین کر لیں تبھی تو اس پر دفعہ لگے گی. کیوں؟ تو بیٹا کیا جنازے کی نماز فرض عین ہے؟ ایک بات, کیا جنازے کی خبر دینا فرض ہے؟ بتائیے مولانا وسیم صاحب. جی, تو نہ خبر دینا فرض اور نہ نماز فرض عین. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اپنے دور خلافت میں اور حضور کے وصال کے بعد جن حالات سے دو چار تھے اور ملت اسلامیہ کا شرارہ جس طریقے سے منتشر کرنے کی منافقین نے کوشش کی تھی. بیٹا اسی میں کیا بتاؤں آپ کو, ایک اگر آپ کا ذوق سلیم کام کر رہا ہو نا تو ایک بات ذرا سوچیے تو صحیح, منافقین پہلے سے موجود ہے نا, اور جناب یہود کی الگ سازش ہے.
مشرکین کے دلوں میں جو بغاوت کے شعلے تھے وہ اپنی جگہ پر ہیں. ان کو تو انتظار تھا کہ حضور کا وصال ہو اور شراکت منتشر ہو. ارے اس ماحول میں ذرا سوچیے تو صحیح کہ جس نبی نے کلمہ توحید کا پرچم بلند کیا، لوگوں کو راہ راست پر حضور نے گامزن کیا، کچھ ابھی نئے نئے مسلمان ہیں وہ الگ ہیں، منافقین ہیں وہ الگ ہیں، اور یہود ہیں وہ الگ ہیں، مشرکین ہیں وہ الگ ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد میں کیسے انگل پیدا ہوئے تھے. کچھ لوگوں نے فرضیت زکات کا انکار کر دیا تھا. پڑھا بھی ایسے سنگین حالات میں، ارے بولتے نا گھی کے چراغ جلانا ہے، بولتے نا محاورہ ہے نا. مشرکین میں کتنی خوشی کی لہر تھی اس وقت میں، منافقین کتنی دسیسہ کاری مبتلا تھے. ایسے ماحول میں مسلمانوں کو سہارا دینا، اسلام کی شرازیں بندی کرنا، یہ ابوبکر صدیق ہی کام تھا. بات سمجھ گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وزیر تھے. تو یہ حضرات پورے ملت اسلامیہ کا شرارہ منتشر ہونے سے بچا رہے تھے، اہم کام میں لگے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر بھی ہیں، اور پھر آپ نسبی رشتہ دیکھو تو سب سے زیادہ قریب بھی ہیں. اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا کی طبیعت علی ہے. تو یہ تھا حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق علی کو ادھر رہنے دو، بڑا صدمہ ہے، اس مسئلے کو حمل کریں گے، انہیں پریشانی میں مت ڈالیں، حمل کریں گے. اس کو ہوتا نا بڑے محاذ وہ ان کا حضرت فاطمہ الزہرا کی تیمارداری ان کو کرنے دو. یہ معاملات ہم لوگ دیکھ لیں گے، انہیں پریشان نہ کریں. سنیں دلوں کو دلوں سے رات ہوتی تو ایسے ہی ہوتا ہے بیٹا. حضرت علی کا معاملہ یہ تھا، فاطمہ الزہرا کا معاملہ یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، دفن کفن کا معاملہ ہے، انتقال کا. وہ بہت اہم کام میں لگے ہوئے ہیں، انہیں وہ کرنے دو، اس کو میں دیکھوں گا. نہیں سمجھے؟ وہ معاملہ الگ ہے، وہ جماعت مسلمین کے کاموں میں لگے ہیں، انہیں کرنے دو، یہ معاملہ میں دیکھوں گا. اور ادھر معاملہ یہ تھا، حضرت علی فاطمہ الزہرا کی تیمارداری میں ہے، ان کو جمع امور مسلمین میں کی زحمت مت دو، اسے ہم دیکھیں گے. اللہ بڑا ذوق سلیم کام نہیں کرتا ہے کیا؟ سمجھتے رہے گے، اسے ہم کریں گے، انہیں زحمت مت دو، اسے ہم کریں گے، انہیں زحمت مت دو. تو اس وقت کا پس منظر تو دیکھیے آپ، اور اس پس منظر میں ان صحابہ کی آپس میں رواداری دیکھیے، اس ماحول کو دیکھیے. تو بیٹا جب غم اور امر اہم سامنے آ جاتے ہیں نا، تو جو ارباب اہل وقت ہوتے ہیں اس معاملے کو تقسیم کرتے ہیں. اللہ نہیں سمجھے مولانا فرقان صاحب؟ سمجھ رہے بیٹا بات؟ یہ معاملہ تھا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو خبر نہیں دی، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط، پردے کا عالم، جن کے آنچل کو بھی نہ دیکھا محرومان ہے، اس ردائے نزاعت پہ لاکھوں سلام. کیا ہے بیٹا؟ ہاں ماہو مہر، اس ردائے نزاعت پہ لاکھوں سلام کا عالم یہ تھا. تو ان کی وصیت تھی کہ میرا دفن رات میں ہو. تو اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں دفن کیا. پورا سمجھے؟ اب وہ جو مصروفیت تھی حضرت فاطمہ الزہرا کی تیمارداری والی، وہ ختم ہو گئی، وہ ختم ہو گئی. آخر مصروفیت ختم ہو گئی. اب صحابہ کرام چاہتے تھے کہ علی سامنے آئے. اللہ اکبر کبیرہ، کیا اب سامنے آئے؟ کیونکہ جو ہے مصروفیت تھی ختم ہو گئی. ارے بھائی جو کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہتا ہے، وہ عذر ختم ہو جائے تو چاہتے ہیں لوگ نا کہ سامنے آئے. سنیں بھائی، آپ کے یہاں کوئی تقریب ہے، آپ یہاں پر نہیں آئے، ٹھیک ہے،
تقریر میں لیکن تقریر نمٹ گئی تو پھر آئے تو اب صحابہ کرام چاہتے تھے حضرت علی کو میدان میں آنا چاہیے، اس وقت تک نہیں ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شکایت تھی. کیا شکایت تھی؟ شکایت یہ تھی کہ ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہم اس کے منکر نہیں ہیں. ایک مرتبہ بیان کیا میں مدینے میں تھا، ایک بات بیمار نہیں تھا، سفر میں نہیں تھا، کسی مصروفیت میں نہیں تھا، سامنے موجود تھا. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی امامت پر میری موجودگی میں ابو بکر صدیق کو آگے بڑھایا. تو نماز ہمارا دین ہے، دین دنیا سے افضل ہے. تو جب سرکار نے دین کی قیادت میری موجودگی میں ابو بکر صدیق کے حوالے کر دی تو ہم نے ابو بکر صدیق کو اپنی دنیا کے لیے بھی آگے کر دیا. یہ شکایت نہیں تھی کہ خلیفہ میں ہوں، یہ نہیں تھی شکایت، یہ نہیں تھی شکایت. شکایت یہ تھی ہم خلافت چاہتے تھوڑی، ہم تو انہی کا حق سمجھتے ہیں لیکن ہمیں بلایا تو ہوتا. شکایت یہ نہیں تھی کہ خلیفہ میں ہوتا، یہ نہیں ہے. خلیفہ وہ نہیں ہوتے کوئی دوسرا ہوتا، دونوں باتیں بیٹا. میں ہوتا یہ بھی شکایت نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا تو کلیئر وہی خلیفہ. ہم کوئی خلافت کے حق دعوے دار نہیں تھے، ہم تو سمجھ گئے تھے کہ خلیفہ ابو بکر صدیق ہی ہیں، چونکہ حضور نے مصلی امامت پر بڑھا دیا تھا. ہمیں شکایت یہ ہے کہ ہمیں بلایا تو ہوتا. سمجھ گئے بیٹا شکایت یہ شکایت تھی. تو اب جب حضرت فاطمہ زہرا کا وصال ہو گیا تو لوگ چاہتے تھے کہ اچھا بیٹا جب کوئی شکایت ہو جاتی ہے جب تک آمنا سامنا نہ ہو وہ شکایت بڑھتی رہتی ہے، ذرا سی بات بڑھتی رہتی. تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر صدیق سے آپ میرے پاس آئیے اور اکیلے آئیے گا. عمر اکیلے آئیے گا یعنی عمر نہ ہے. تو یہ بات تو صاف کر دوں عمر نہ ہے. تو بیٹا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمر نہ آئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت علی کو عمر سے معاذ اللہ کوئی نفرت تھی. تو ایسا ہوتا ہے. اسی ہمارے مولانا فیضان صاحب وہ شریف آدمی ہے، تمہیں تیز کو نہ بھائی دیکھنا پڑے گا نا کوئی تیز. تو بیٹا کوئی ہے ہی نہیں میرے خیال سے، اس میں کیوں عقیل لگتا ہے مجھے خوبصورت ہوتا ہے. بالکل صحیح آدمی، فٹ آدمی، بالکل فٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل عقیل فٹ آدمی، 100% فٹ آدمی ہے، بالکل 100%. ہمیں ان سے بات کرنا ہے. اگر یہ ساتھ نہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کہیں ٹوک دیں، اور ٹوکنے کی وجہ سے جو ہماری بات کوئی بات نہیں ہے، خالی بیٹھنا ہے. مگر اگر یہ ساتھ میں آئیں گے تو بات کو ختم ہی کرنا ہے، شکوہ شکایت دور کرنا ہے. لیکن ان کے آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ حق گو حق پسند ہر بات بولنے والے شخص ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات بیچ میں بول دیں کہ جس میں بات ذرا سی بڑھ جائے. نفرت نہیں ہے. اللہ کبیرہ رحمان آپ سے بات کرنا، شام گزرا جائیے گا، وسیم کو لے کے مندان اکیلا آئیے گا. ان سے نفرت نہیں ہے بیٹا. ان کو وسیم کو لے کے مت آئیے گا دو مطلب ہو سکتے ہیں. انہیں اپنے کام کرنے دیں، ہم دونوں بیٹھ کے بات کر لیں گے. انہیں اپنا کام کرنے دیں، ہم دونوں بیٹھ کے بات کر لیں گے. ان کا بھی وقت خراب نہ ہو، انہیں اپنا کام کرنے دیں، مطالعہ کریں گے. اور یہ مطلب ہے ایک بات آپ سے کرنا ہے، مجھے آپ سے کوئی شکایت ہے وہ آپ ہی سے بتاؤں گا. میں ان کے لیے مت لے کر ان کی ضرورت نہیں ہے اس میں. تو ان سے کوئی نفرت نہیں ہے معاذ اللہ، نفرت نہیں ہے بیٹا. مگر جو بات کرنا ہے اس بات میں ان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. ارے بیٹا میری بات سن رہے ہو؟ جو بات کرنا ہے اس بات میں ان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ان کو لے کے مت آنا.
تو یہ لے کے مت آنا جو منع کیا جا رہا ہے یا ان کے آنے کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے ان سے نفرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو بات ہوگی اس بات میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، معاملہ آپ سے متعلق ہے۔ اللہ اکبر، بیٹا سمجھ گئے، معاملہ آپ سے متعلق ہے، ان سے متعلق نہ تو گرائیے۔ یہ ہوگا بیٹا، جانا سمجھو بتا دینا، پھر ہی بتاؤں گا بات ہی میں۔ اب اشارہ ابھی آئی گی یہی بات ہو۔ ابوبکر صدیق نے کہا بلاوا آیا ہے، علی نے بلایا تو ابوبکر حضرت عمر نے کہا اکیلے مت جانا، اکیلے ابھی کیوں اکیلے مت جانا بیٹا، یہ بھی نیت بخیر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی ہے مگر کوئی تیسرا نہیں ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات بڑھنے کی نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے تو تیسرا آدمی چاہیے۔ ارے بات کچھ بھی نہیں ہے لیکن ساتھ میں تیسرا ہوگا تو کم سے کم کوئی مگر بات ہوگی تو بات بڑھے گی نہیں، کیونکہ اب ان کو شکایت ہے اور شکایت بیان کرنے کا نہج کیا ہوگا؟ ارے نہیں سمجھ بیٹا، یہ بھی نیت بخیر ہے، حالات الگ الگ ہوتے ہیں، تو ابوبکر صدیق نے کہا نہیں میں اکیلے جاؤں، اکیلے جاؤں، سمجھے؟ تو آپ اکیلے تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے تو وہی بات بتائیے کہ دیکھو ابوبکر صدیق ہم آپ کی عظمت افضلیت کے قائل ہیں، ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں، یہ منصب آپ کا تھا آپ کو ملا، بس یہ شکایت ہے، کیا شکایت ہے؟ بلانا چاہیے تھا، ہے نا؟ اور ابوبکر صدیق نے کہا علی تو محبت کی بات دیکھو، میں آپ رسول کے ذی قرابت ہو، رسول اللہ کے اہل قرابت سے حسن سلوک کرنا مجھے اپنی قرابت کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ سنیں، اور یہ جو اموال ہیں، مسئلہ فدق ہو یا جناب بنی نذیر سے ملنے والے باغات ہو، یہ ان اموال میں ہمارے اور تمہارے درمیان جو اختلاف ہوا وہ اس اختلاف کا مدار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پر عمل کرنا ہے۔ بس سمجھ گئے کہ لا نورث اما ترکنا صدقہ۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا تو حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی جو باغات میں نے آپ کو نہیں دیے، نہ دینے کی وجہ نبی کریم علیہ السلام کے عمل پر ارشاد کرنا رہا، جو یہ بات صاف ہو گئی۔ تو حضرت مولا علی نے بیعت نہیں کی بلکہ فرمایا کل ظہر کی نماز میں آؤں گا، ظہر کی نماز میں، ظہر کی نماز کے بعد میں خطبہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، باقاعدہ اعلان کیا، ابوبکر صدیق کے فضائل بیان کیے، اور اس کے بعد کہا اللہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں، یہ سب کے سامنے بیعت، بات سمجھے؟ اور جب یہ معاملہ ہوا تو سارے مسلمانوں میں خوشی خوشی مسرت شادمانی یہ لہر دوڑ گئی، اور یہ جو معاملہ تھا یہ ختم۔ پورا سمجھ گئے بیٹا؟ ابھی ترجمہ پڑھ